بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے اب ہم جو ہے نا یہ سلسلہ ایسا شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آسانی سے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ نمبر ایک کہ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف میں ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں کے خلاف جو ہیں وہ سخت ہیں۔ تو یہ تو آپس میں جنگیں کرتے رہے، لڑائیاں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہے، تو پھر یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو صحابہ کرام نے جس طرف سے بھی لڑائی کی، جھگڑا کیا، اختلاف کیا، تنازع کیا، تو وہ انہوں نے اخلاص کی بنیاد پر کیا، تقوی کی بنیاد پر کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا، اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں کیا، ذاتی لوٹ کھسوٹ کے لیے نہیں کیا، کوئی نہ کوئی مطالبہ شریعت کی طرف سے تھا، اس کی پیروی میں انہوں نے کیا، پہلی بات۔ دوسری بات، جو چیزیں بھی ایسی مفلوج قسم کی آئی ہے جو صحابہ کرام کی اہلیت اور صحابیت پر اٹیک بن سکتی ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، احادیث میں ایسا نہیں ہے۔ احادیث میں نبی علیہ السلام نے واضح کہا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی گالی نہ دو، نہ معاویہ نہ علی۔ اسی طرح اذا سب اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شریکم، جب بھی تم دیکھو میرے صحابہ میں سے کسی کو پر تبرہ یا برائی، آپ کا بزبانی، بد کلامی، بدگمانی کی جا رہی ہے، تو بس یہ کہو کہ اللہ تمہارا شروں پہ لعنت ہے، یا تم میں سے شریر ترین لوگوں پہ لعنت، دونوں چیزیں ہیں، یا تمہاری اس شر پسندی پہ لعنت، یہ جو تم تبرہ بازی کر رہے ہو، یا تم میں سے جو یہ شرارت کر رہا ہے اس پر لعنت، یہ دو کہہ کے تم فارغ ہو جاؤ۔ تو اسی طرح ہے کہ جب ہم حدیث میں رہیں گے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا نہ کرو، کسی کا برا تذکرہ، اسی لیے ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے صحابہ اکرام کے لیے ہمیشہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو آپ کے شان کے لائق ہوں گے، آپ کی شان سے گرے ہوئے توہین پر مبنی، توہین امیز لہجہ، رویہ وہ اختیار ہی نہیں کیا جائے گا، اور جو اختیار کرے گا کسی بھی بنیاد پر، کسی آیت کی روشنی میں، کسی حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، کسی امام کی روشنی میں، مسلک کی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، مرتد ہے، بدین ہے، مشرک ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، کچھ کہہ لیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ صرف کہنا نہیں ہے، ان بحثوں کو چھیڑ کر بدگمانی کرنا، بزبانی کرنا، اور لوگوں میں کمنٹری ایسی کرنا، لو جی امام بخاری نے لکھ دی لہذا ہم کمنٹری کریں، قرآن میں ہم کمنٹری کریں، فلاں جگہ ہم کمنٹری کریں، نہ ہم کمنٹس پاس کر سکتے ہیں نیگیٹو، نہ ہی کریٹسم کر سکتے ہیں ان پر، نہ ہی وہ ہماری تنقید سے بالا تر ہیں، وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں، محفوظ ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ اس میں فرق نہیں ہے کہ آل رسول ہے یا غیر آل رسول ہے، اہل بیت ہے یا غیر اہل بیت ہے، ہر ایک معصوم کی طرح معصوم ہے، ہر ایک نبیوں کی طرح معصوم ہے، ہر ایک نبیوں کی طرح معصوم ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں لیکن فضیلت میں برابر نہیں ہیں، جیسے انبیاء نبوت میں تو سارے برابر ہیں، رسالت میں برابر ہیں، مگر فضیلت میں نبی برابر نہیں، اس طرح صحابہ بھی برابر نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کام کو اب ختم کرتے ہیں کہ نبی اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حدید ہے کہ
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی پر خرچیہ دامے درمے سخنے قدمے اور آپ کے ساتھ جہاد اور قتال کیا، مشقت برداشت کی، وہ لوگ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور آپ پر خرچہ کیا، دامے درمے سخنے قدمے بدنے، اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، مشقت برداشت کی، آپ کے ساتھ نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر دعوت و تبلیغ اپنے معاملات استوار کی فتح مکہ کے بعد، یہ فرمائے یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر ہے. تو حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں اور حضرت علی فتح مکہ سے پہلے. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ برابر نہیں ہیں. جو ابو سفیان حضرت علی اور معاویہ کو برابر سمجھے گا وہ کافر ہے، یا حضرت ابو سفیان کو اور حضرت معاویہ کو علی سے برتر سمجھے گا وہ بھی کافر ہے. سمجھ آ گئی؟ حضرت علی کا مقابلہ اس آیت کی روح سے حضرت معاویہ اور ابو سفیان نہیں کر سکتے، یعنی فضیلت دونوں کی برابر نہیں ہے. حضرت علی ہزارہ گنا زیادہ ابو سفیان اور حضرت معاویہ سے افضل ترین ہے اس آیت کی روح سے. اولئک اعظم درجۃ، یعنی برابر نہیں ہے. قرآن نے دو باتیں کی ہیں. قرآن نے کہا ایک تو برابر نہیں ہے، معاویہ علی برابر نہیں ہے، معاویہ ابی سفیان برابر نہیں ہے. معاویہ علی جو ہے اعظم ہے، درجے میں کیا ہے؟ اعظم، عظیم ترین ہے. حضرت علی معاویہ سے عظیم ترین ہے، یعنی عظیم ترین جو نبیوں کے بعد درجہ ہو سکتا ہے نا، حضرت معاویہ سے اتنے افضل ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بزرگ ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے عرفہ ہیں، اتنے اونچے ہیں رتبے میں کہ جو درجہ نبیوں کے بعد خربہ گنا زیادہ بڑا ہو سکتا ہے وہ حضرت علی کا ہے، اور خربہ گنا زیادہ کم ترین جو درجہ ہو سکتا ہے وہ معاویہ کا علی کے مقابلے میں. اس طرح ابو سفیان. تو علی افضل ہیں، برابر نہیں ہیں، حضرت معاویہ سے بہت افضل ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت عظیم ہیں. اتنے عظیم ہیں قرآن نے دیکھے، قرآن حل یستوی الذین یعلمون والذین، علم والا اور بے علم برابر نہیں، بس یہاں بات ختم کر دی قرآن نے. علم والا اور بے علم برابر نہیں. اس طرح نبینا اور آنکھوں والا برابر نہیں. یہاں یہ نہیں کہا صحابہ کے بارے میں، یہاں یہ کہا کہ لا یستوی، ایک تو برابر نہیں ہے. فتح مکہ سے پہلے مسلمان اور فتح مکہ کے بعد والے. معاویہ فتح مکہ والا ہے، ابو سفیان فتح مکہ والے ہیں. یہ اور علی فتح مکہ، علی جو ہے فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، شروع اسلام کے ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں. تو علی اور معاویہ برابر ہے ہی نہیں، ایک برابر آپ کا رتبہ نہیں ہے قرآن کی روح سے. اور پھر یہاں قرآن نے بات نہیں خطی اولئک اعظم، یہ جو علی ہے یہ عظیم ترین ہے، یعنی جو سب سے اونچا درجہ ہے نا معاویہ کے مقابلے میں اس پر فائز ہے. درجے کا لفظ بلا ہے، اعظم درجۃ من بعد وقاتل، ان لوگوں سے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، دامے دل میں سخنے قدمے بدنے، اور آپ کے ساتھ جہاد و قتال کی، آپ کے ساتھ دعوت تبلیغ کی، آپ کے ساتھ جو ہے مشقتیں جھیلی، یہ ان سے بہت نیچے درجے کے ہیں. ایک ہو گئی بات. اب بات پھر یہ ہوئی جی فتح مکہ والے مسلمان صحابہ اور فتح مکہ کے بعد والے مسلمان صحابہ دونوں برابر تو نہیں ہیں، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہو گئی بات. جو ان کو برابر سمجھے یا برابر سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے اس آیت کے روح سے. جو علی معاویہ کو برابر کہے گا وہ مسلمان نہیں، جو علی سفیان کو ابو سفیان کو برابر وہ بھی مسلمان نہیں، کیونکہ اس آیت کا منکر ہے. اور پھر عظیم درجہ وہ دینا جو سب سے عظیم درجہ ہوگا نا حضرت علی کا، اس میں اس کو فائز کرنا ہے، پھر وہ مسلمان ہے. اگر وہ عظیم درجے سے ایک درجہ نیچے بھی گراتا ہے تو اس آیت کا منکر ہوگا. اب قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اب یہ جو فتح مکہ کے پہلے اور بعد والے آپس میں تو برابر نہیں ہیں،
بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے، لیکن دونوں کے دونوں سے اللہ وعدہ کر چکا ہے، وعد اللہ الحسنہ، اچھی چیز کا، جنت اور دوزخ میں اچھی چیز کیا جنت کا، پھر اللہ ناراضگی اور رضامندی میں سب سے بہترین چیز کیا ہے اللہ کی رضامندی کا، اللہ رضامندی کا بھی ان سے وعدہ کر چکا ہے، اور ان کے لیے حسنہ، جب بھی کوئی غیر صحابی یا صحابی ان میں سے کسی کا ذکر کرے گا تو وہ ذکر خیر کرے گا، ذکر بد وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کو اچھی بات کہو، بری بات ہے۔ تو قرآن نے تو وعد صحابہ سے وعدہ کیا ہے، کس چیز کا؟ تمام صحابہ سے، تمام، اس میں کوئی فرق نہیں، فتح مکہ والا فتح مکہ کے بعد والا، بنو امیہ والا بنو ہاشم والا، کوئی فرق نہیں، آل رسول والا غیر آل رسول والا، اہل بیت والا غیر اہل بیت والا، کوئی فرق نہیں۔ قرآن نے کہا تمام سے جنت کا، رضامندی کا، اور جب بھی ان کا ذکر کرنا ہے ذکر خیر کرنا ہے۔ یہ سورہ حدید کی اب آگے جو حدیث ہے، اللہ کے نبی نے، یہ حدیث صحیح ہے، اللہ جو خطبے میں بھی ہمارے خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذهم من بعد غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں بچو ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں بچو ڈرو۔ اب دیکھیں کسی اور مسلمان کے بارے میں اتنا نہیں سختی سے کہا گیا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ میرے صحابہ کے بارے میں بچو ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں بچو ڈرو، کیا مطلب؟ ان کے ساتھ بڑی احتیاط والا ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے فضائل مناقب بیان کرتے ہوئے، ان کے اختلافات ذکر کرتے ہوئے، ان کی جنگیں بتاتے ہوئے، ان کی آل و عیال کے بارے میں بتاتے ہوئے، ان کی سوائے عمری بایوگرافی پر بحث کرتے ہوئے، ان کے اختلافات، نزاعات اور ان کی زندگیوں کے، اولادوں کے، گھروں کے احوال بتاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، میرے صحابہ کے بارے میں بچو 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 بچو، اور ان کو طعن و تشریح کا نشانہ نہیں بنانا۔ اور آگے فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا ان کا میرے سے بغض ہے، نبی کہنا ان سے بغض میرے سے بغض ہے، صحابہ سے بغض نبی سے بغض ہے، ان سے محبت نبی سے محبت ہے۔ پھر یہاں نبی نے بس نہیں کی، نبی نے کہا کہ ومن ابغضهم، جس نے ان سے بغض رکھا صحابہ سے، انہوں نے میرے سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا تو اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے ایذا دی، مجھے ایذا دی، مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے خدا کو تکلیف دی وہ اپنا ٹھکانہ اپنے آپ کو سمجھ لے جہنمی۔ فیوشک اللہ یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ اسے پکڑ لے، اسے مرتد کر دے، اس کو منافق کر دے، مشرک کر دے، یہودی کر دے، اسے نحوست منحوس بنا کے اس کو دنیا آخرت میں برباد رسوا کر دے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس میں کسی صحابہ کی تخصیص نہیں، تمام صحابہ کرام، اب اس میں وہ ہیں جو مرتد نہیں ہیں، منافق نہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، جو ان کا خاتمہ بالخیر ہو، بس۔ اب ان کے بارے میں نبی پاک نے فرما دیا، کیوں فرمایا؟ کہ ان سے کچھ نہ کچھ ایسا تمہارے سامنے آئے گا جو برا ہوگا، جو برا ہوگا، جو لوگوں نے مچایا ہوگا، ورغلایا ہوگا، افواہیں پھیلائی ہوں گی، ان کے بارے میں گھڑا ہوگا، بنایا ہوگا، یا لوگوں کی سمجھ اس تک نہیں پہنچی ہوگی، ان کے اختلافات تک، ان کی فہم تک، ان کی فقہ تک، ان کی مرتبے تک، تو وہ لوگ ان کے بارے میں جو بھی خلجان شش و پنج آئے، کوئی بھی منفی پہلو آئے تو فوراً اس طرف نہیں لانا، انہوں نے یہ سوچنا ہے ان سے محبت میرے سے محبت ہے، اگر ان سے محبت کرو گے تو میرے سے محبت ہے، اگر ان سے بغض رکھو گے تو میرے سے بغض ہے، اور جب میرے سے بغض رکھو گے تو وہ پھر اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، نبی کو تکلیف دے رہا ہے، جو اللہ نبی کو تکلیف دے رہا ہے، قرآن نے بھی اس کو کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اس حدیث میں یہی ہے، متعین کر دیا کہ اللہ رسول کو ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا کون ہے؟ جو صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ کے لیے بد کلامی کریں، نیگیٹو کومنٹ پاس کریں، ان پر طعن و تشریح کریں، ان کے جنگ و اختلافات اور ہوا ایسے دے، اور کہ جی امام بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم نے لکھا ہے، وہ کوئی صحابی نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، وہ کوئی اس بات کی سند نہیں ہے کہ ہم بھی بک بک کریں، وہ اس بات کی سند نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث سند ہے، قرآن نے واضح کر دیا جو اللہ اور رسول کو تکلیف دے گا اللہ نے دنیا آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے، جو توہین، جو ان کو رسوا کرنے والا، یعنی توحید امیز اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا آخرت پر ان پر لعنت ہے، کن پر؟
جو اللہ کے نبی سے بغض رکھیں. اور وہ کون ہے جو اللہ کے نبی سے بغض رکھیں؟ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کو ایذا دیں. اللہ کے نبی کو ایذا کون دے گا؟ وہ ہے جو اللہ کے نبی سے بغض رکھے گا. اور اللہ کے نبی سے بغض کون رکھے گا؟ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے بغض رکھے گا. ان کے لیے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے گا. ان کو اپنے الفاظ سے، اپنے وہم سے، اپنے گمان سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنی کمنٹری سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے. یہ کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد حدیث متواترہ، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی آپ نے بدگمانی، بدزبانی نہیں کرنی، ان کی برائی نہیں کرنی، تبرہ بازی نہیں کرنی. پھر اس کے علاوہ اذا سب اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، میرے صحابہ پر جب بھی تبرہ بازی، بدگمانی، بدزبانی کی جائے، ان کا ذکر بد کیا جائے اگر، تو آپ نے یہ کہنا تمہارے شر پر لعنت یا تمہارے پہ شرارت کرنے والے پہ شر پسند عناصر پر لعنت. یہ کہنا. اس کے بعد تم نے کمنٹری نہیں ہو کر بل لعنت بھیجنی ان پر، ان کو ملعون قرار دے دینا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اذا سب اصحابی فلم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اگر میرے صحابہ کی بدزبانی کی جائے، تبرہ کیا جائے، آپ کی برائی کی جائے صحابہ کی، اور علماء اپنے علم کو ظاہر کر کے ان کے لیے بدگمانی ختم نہ کرائیں، لوگوں کے ذہنوں سے وساوس دور نہ کریں، شش و پنج دور نہ کریں، اور ان کو اس طرف نہ لائیں کہ ان کا ذکر خیر ہو، صرف ذکر خیر ہو، صحابہ کے ساتھ بدزبانی نہیں، بد کلامی نہیں، بدگمانی نہیں، بلکہ ان کا ذکر خیر ہوگا. ان کا جب بھی ہوگا ان کا اچھے الفاظ میں، اچھے پیرائے میں ان کا ذکر کیا جائے گا. اس پر اس کا کام ہے اپنا علم کو ظاہر کرے. اگر وہ نہیں کہے گا، اللہ، رسول اور تمام فرشتوں کی اس پر لعنت. یہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں. اور یہ جو ہے نبی پاک سے حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب اس کے بعد جو بات ہے کہ نبی نے میرے صحابہ، کوئی فرق نہیں کہ اہل بیت ہیں. بھائی اہل بیت ویسے بہت افضل ہیں، بہت افضل ہیں. اب بہت ساری حدیث ہم بتا چکے ہیں، اہل بیت کی بہت ساری حدیث ہیں کہ عام صحابہ سے بہت افضل ہیں، بہت افضل ہیں. عام صحابہ سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. فتح مکہ کے بعد والے اور فتح مکہ کے پہلے والے برابر نہیں. ان کی آپس میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. زمین و آسمان سے زیادہ فضیلت ایک دوسرے سے اوپر ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اب اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ فتح، اب لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں، اب جو تین قسم کی طریقے سے بات ہوتی ہے، ہم تینوں قسم سے بات کریں گے. ایک یہ کرتے ہیں جناب علی، بات یہ کرتے ہیں جی چونکہ ابو سفیان فتح مکہ پہ اسلام لایا، اور جو ہے یہ جو ہیں یہ معاویہ بنو امیہ فتح مکہ، یہاں سے بغیرتی شروع ہو جاتی. اب یہاں لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے، قرآن نے واضح کہہ دیا ان میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، بات ختم ہو گئی. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. میں تمہیں دو چیزیں حجۃ الوداع پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ. اور سنت رسول اللہ کے ساتھ اطرت وحی، اطرت انبیاء. اطرت انبیاء کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا خاندان، قبیلہ، آن صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار، آپ کے اہل بیت، یہ چھوڑے جا رہا ہوں. ان کو جب تک تم تھامے رہو گے تم گمراہی پر نہیں جاؤ گے، جب ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہی کی طرف چل جاؤ گے. یہ حجۃ الوداع پہ فضیلت ہے آپ کی. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو تمام مومنین کا بولا قرار دے دیا، تمام مومنین کا سردار، آقا قرار دے دیا، تمام مومنین کا آپ کو مولا، آقا، سردار، سرپرست، سرخیل، سید، ہر چیز قرار دے دیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہ فضیلت ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ کو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی جی اللہم جعلہ ہادیم، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا مرکز بنا، اس کو لیڈر بنا، اس کو لیڈر بنا. اور پھر یہاں تک نہیں، اللہم علمہ الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، سکھا دے. ٹھیک ہے؟ وعلمہ وقیہ العذاب، اور اس کو عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا. اس کو معاویہ کو. جب نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے. نبی نے جب دعا دی پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، یا معاویہ اللہ تعالیٰ تجھے حکومت دے گا، بادشاہ دے گا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے اور عدل کرنا ہے. اس کا مطلب آپ کو پتہ تھا معاویہ کو حکومت میں ملے گی، خلافت بھی ملے گی. تو آپ نے یہ نہیں کہا بھئی تو ظلم کرے گا، تو زیادتی، آپ نے کرنا اللہ سے ڈرتے تقوی اختیار کرنا ہے اور تو نے انصاف کرنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہوتا یہ بگڑ جائے گا، بدل جائے گا، بدعمل ہو جائے گا، بے عمل ہو جائے گا، تو آپ بتاتے بھئی تو منافق ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو گیا، مرتد ہو جائے گا، یہود و نصارہ میں سے بن جائے گا، یہی کہتے تو ظالم بنے گا. آپ نے نہیں کہا،
کیونکہ آپ کو پتہ تھا، اور نبی پاک نے دعا دی اور حکم دیا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا یہ نبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. ایسا نہیں کہ نبی پاک اللہ سے پہلے نہیں ڈرتے تھے، نبی علیہ السلام متقی پرہیزگار. اور کافر و منافقین کی پیروی مت کیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا نبی علیہ السلام پہلے کفار و مشرکین کی، منافقین کے پیروکار تھے، نہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا ہے معاویہ اللہ سے، اللہ کا تقوی متقی بننا ہے تم نے، اور عدل کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ فاسق فاجر تھے بعد میں متقی بنیں گے، یا پہلے وہ ظالم ہوں گے وہ پھر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے نا. کیونکہ اگر یہ اشکال حضرت معاویہ پہ کیا گیا تو پھر نبی پر بھی ہوگا. سورہ احزاب یہاں سے شروع، یا یہ نبی اتق اللہ، اے نبی متقوی اختیار کیجیے. نبی یہی حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں، اے معاویہ متقوی اختیار کرنا ہے اور انصاف کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں. اور آگے اللہ قرآن میں تو یہ فرما رہا ہے کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے. یا یہ نبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، آپ جو منافقوں اور کافروں کی پیروی، ان کی فرما برداری مت کیجیے. اب یہ نہیں تھا نبی علیہ السلام کافروں منافقوں کے فرما بردار تھے، پہلے آپ قطعاً نہیں فرما بردار تھے. لیکن اللہ کا انداز یہ ہے کہ نبی کا بھی انداز یہی ہے. اب اللہ کے نبی کو جب پتہ تھا انہوں نے بادشاہ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے، کو حاکم بننا ہے، اور اگر آپ کو پتہ تھا یہ ظالم ہوگا، جابر ہوگا، یا ناحق ہوگا، غاصب ہوگا، بتاتے تیری حکومت ہی ٹھیک نہیں ہونی، تو فاسق فاجر ہوگا، ظالم ہوگا. نہیں کہا. اس کا مطلب نبی علیہ السلام نے آپ کو ہدایت اور نصیحت کی، اور پھر نصیحت کے ساتھ ایک حدیث میں بتا دیا اللہ اس کو علم دین دے، کتاب اللہ کا علم دے، علم اور تعویل کا بھی علم دے، اور اس کو علم الحساب، حساب کتاب بھی دے اسے، علم وراثت، اور تیسرا اس کو جہنم کی آگ سے بچا. تو نبی علیہ السلام تو ان کو کہاں تک دے رہے ہیں، مطلب فضائل، ان کی شان کہاں تک بیان کی جا رہی ہے. اور یہاں یہ فرما دیا آپ نے. اور بخاری شریف میں تو یہاں تک ہے حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی ہوں گا، یا آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یرکبون البحر اخضر، تو سبز سمندر میں وہ جہاد کریں گے، وہ ایسے جیسے بادشاہ لوگ جنت میں جو بڑے بڑے ہوں گے نا سربراہ، بڑے بڑے ایسے ہوں گے جنت میں جیسے بادشاہ لوگ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو حضرت ام حرام بنت ملحان انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے. نبی پاک میں حدیث میں آتا فدعا لہا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی. پھر نبی پاک سوئے اس طرح، پھر اٹھے، پھر آپ نے کہا ادعو اللہ یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، ان جیسے صفات والا بنا دے، جنت والی زندگی دے دے. تو نبی علیہ السلام نے فدعا، پھر دعا کی، تیسری دفعہ پھر سوئے. پھر یہ بخاری میں حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے. تو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام حرام بنت ملحان پر نبی پاک کا معجزہ ایسے صادر ہوا کہ جس جنگ میں یہ گئے ہیں، سبز سمندر کے جنگ کرنے کے لیے، حضرت ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی تھی، ان کے ساتھ ہی گئیں، رستے میں فوت ہو گئیں واپسی پہ آتے ہوئے. تو اس لشکر کے سپہ سالار جو کمانڈر تھے حضرت امیر معاویہ تھے. تو نبی پاک نے تین دفعہ اٹھ کے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ نے، یا اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ان میں سے بنانا جو جنت میں اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے تختوں پر بڑے بادشاہ لوگ سج بج دھج کے بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو یہ التجا کی حضرت ام حرام بنت ملحان نے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا. نبی فدعا، نبی پاک نے دعا کی اللہ ان کو ام حرام بنت ملحان اور یہ جتنے بھی لوگ اس میں جائیں گے، کیونکہ وہاں جمع کا سیگا بہت سارے لوگ جائیں گے، مجاہد ایک تو نہیں ہوتا، ہزاروں ہوتے ہیں، تمام کو ان میں سے بنا دے. تو وہ فضیلت معجزہ صادر کس کی زیر سرپرستی ہوا؟ حضرت امیر معاویہ کی. تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو جنتی ہیں، اور جنت میں اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے تختوں پہ بادشاہ ہوتے ہیں. اور یہ نبی پاک نے 3 دفعہ دعا دی اور جو کہ قبول ہوئی اور معجزے کی طور میں ظاہر ہوئی. ام حرام بنت ملحان بحر اخضر والا، سب سمندر والا جنگ لڑتے ہوئے واپسی پہ آپ
اونٹ سے گری اور شہید ہو گئی، اور اس کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں جب چونکہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کو بنو امیہ نے بڑا نقصان دیا، حضرت عثمان کے علاوہ بنو امیہ نے بڑا نقصان دیا، بہت نقصان دیا۔ تو اب ابو سفیان کے پاس صحابہ کرام نہیں بیٹھتے تھے، آپ سے وہ بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ اسلام کو پہلے بڑا نقصان دیا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، جیسے وحشی ابن حرب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اے وحشی، تم جو میرے سامنے آتے ہو نا، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، تو مجھے جب چچا یاد آتا ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا، غم بڑا آتا ہے دل، تو میرے سامنے نہ آیا کرو، میری نظر کے سامنے آتا تو فوراً میرا چچا آ جاتا ہے سامنے، تو میری سامنے نہ آیا کرو۔ ابو وحشی ابن حرب کو یہ کہا، اب وہ چچا کو انہوں نے شہید کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو جو ابو سفیان اور بنو امیہ نے جتنی تکالیف مسلمانوں کو، ان پر ظلم ڈھائے، تخریب کاریاں کی تھی حالت کفر میں، جو زیادتیاں کی تھی، کفار کے ساتھ مل کے سازشیں بنی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں میں مسلمانوں کے دل میں ان کی طرف سے بہت رنجش، بغض، غصہ بہت زیادہ تھا۔ اب ابو سفیان مسلمان ہو گئے، حالانکہ فتح مکہ والوں کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان کو کلیدی عہدہ نہ دینا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پہلا بیٹا جو یزید رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس کو عہدہ دیا، شام کا گورنر بنایا۔ وہ جب فوت ہو گئے تو پھر حضرت عمر نے خود حضرت امیر معاویہ کو ان کی جگہ لگایا، اور نبی پاک نے خود ان کو امیر المومنین قرار دیا۔ اپنے ساتھ بعد والے جتنے لشکر بنے، جتنے جنگیں ہوئیں، سب میں مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان کو قرار دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ مسلمانوں میں بغض تھا، دشمنی تھی۔ اب وہ کم کرنے کا طریقہ نبی پاک کو کیسے دیا گیا؟ ابو سفیان نے خود آپ کے سامنے 3 تجاویز دی، یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے آپ شادی کریں، حالانکہ وہ شادی ان کی پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے شوہر نصرانی مرتد ہو گئے تھے۔ تو پھر ہرقل کو، حبشہ کا جو تھا بادشاہ، اس کو نبی پاک نے پیغام بھیجا تھا، حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی مسلمان بہت پہلے سے ہو چکی ہیں اور ان کا شوہر مرتد ہو گیا ہے، تو اس کو واپس بھیج دو۔ وہ واپس آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی فرمائش سے، اپنی چاہت سے، اور اس کا حق مہر حبشی اس نے دیا، وہ نجاشی نے، ہرقل کیا کہتے ہیں، حبشہ کا جو امیر تھا، بادشاہ تھا، اس نے اس کو بھیجا حضرت حبیبہ کو، آپ نے ان سے نکاح کیا، شادی کی اپنی فرمائش پر، اپنی خود چاہت سے، ٹھیک ہوگی بات؟ ابھی ابو سفیان کا کوئی لنک نہیں، ہندا اور امیر معاویہ کا کوئی لنک نہیں، ٹھیک ہوگی بات؟ اب حالانکہ فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کا رویہ ابو سفیان، حضرت یزید اور جناب علی مولا حضرت امیر معاویہ سے ٹھیک نہیں تھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ دوبارہ شادی کیجئے میری بیٹی سے، تاکہ ان کے ذہن سے بغض، عداوت، جب میری بیٹی ام المومنین بن جائے گی، وہ پہلے ہی ام المومنین ہے، لیکن آپ میری چاہت کے لیے، میری خواہش کے لیے، میری رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے جب یہ کریں گے، تو یہ کوئی صحابی مجال ہی نہیں کہ اس کے اندر خوشنودی پیدا نہ ہو۔ میری طرف سے جتنے بھی ان کے ذہن میں منفی سوچ ہے، کوئی غبار ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، جو بھی خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا دل میری طرف سے بالکل صاف شفاف ہو جائے گا۔ تو پہلی تجویز یہ تھی کہ میری بیٹی سے شادی آپ دوبارہ کریں۔ مجمع میں آپ نے شادی کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان اور اس فیملی سے جو منفی سوچ ہے، دلوں کو صاف کرنا تھا۔ پھر دوسری انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بہت اچھا لکھنے والا ہے، اس کو آپ اپنا کاتب رکھ لیں، منشی رکھ لیں، کاتب ایک ہی، کیونکہ نبی پاک ناول اور ڈرامے نہیں لکھواتے تھے، وہ وحی لکھواتے تھے، خطوط لکھواتے تھے، قرآن شریف لکھواتے تھے۔ وہ جو اپنا کلام لکھاتے تھے وہ بھی وہی ہے، جو قرآن لکھواتے تھے وہ بھی وہی ہے، جو حدیث لکھواتے تھے وہ بھی وہی ہے، جو کافروں کو مکتوبات لکھواتے تھے وہ بھی وہی ہے، کیونکہ نبی پاک ناول ڈرامے نہیں لکھواتے تھے، فلموں کے سین نہیں لکھواتے تھے۔ آپ نے جو لکھوانا، جو بولنا، جو کہنا وہی ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 350 خطوط لکھے۔ حضرت علی بھی کاتب وحی تھے، لیکن حضرت علی کے ذمے 30 سے 35 سے زیادہ خطوط نہیں آئے۔ حضرت امیر معاویہ نے اکیلے نے 163 خطوط لکھے، اور وحی کی کتنی آیتیں لکھی، کتنی حدیثیں لکھی، یہ وہ بھی بہت زیادہ ہوں گی، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن جب یہ منصب دے دیا، یہی کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتی کے برابر بھی کوئی آ گیا نا، آپ کی جتی کے ساتھ، آپ کے بال سے، آپ کے نالین مبارک سے کسی کی نسبت ہو گئی، تو وہ بخشایا گیا۔ اس کی توہین، اس کے بارے میں بدزبانی، بد کلامی، بدگمانی پلانا، اس کے خلاف تخریب کاری، بغض، عداوت رکھنا، یہ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ خود کفر اور نفاق ہے۔
نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے اس کو کاتب وحی رکھ لیتے ہیں۔ تیسری آپ نے کہا میں کافروں کی طرف سے جب بھی آپ کے خلاف آیا ہوں تو میں کافروں کا سپہ سالار ہوتا تھا ابو جہل کے بعد، تو میں یہ چاہتا ہوں آپ مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ مسلمان ہوں تو میں یہاں کا سپہ سالار بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ٹھیک ہے آئندہ جتنی جنگیں ہوں گی ان کا سب کا سپہ سالار ابو سفیان ہوگا۔ آپ نے یہ بھی تجویز قبول کی۔ یہ تجاویز تین اس لیے قبول کی کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اندر جو رنجش تھی، بغض تھا، عداوت تھی، آپ کی طرف سے جو دل صاف نہیں تھا، وہ دل صاف کرنے کے لیے کام کیا گیا۔ اور اگر ان تجاویز کے بعد جس صحابی، جس مسلمان کے دل میں وسوسہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، یہ صحابہ کے بعد صحابہ میں نہیں ہو سکتا، صحابہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی وہ نہیں ہے جو ایسی حرکت کرے۔ وہ کسی صحابی میں بغض نہیں رہا، کسی صحابی میں دشمنی، کوئی شش و پنج، کسی سب صحابہ کا دل صاف ہو گیا، ابو سفیان کی طرف سے، حضرت معاویہ کی طرف سے، اور اس فیملی کی طرف سے ہو گیا، حضرت حمزہ کی بھی طرف سے۔ جب سب طرف سے ہو گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سب طرف سے دل صاف ہو گیا صحابہ کا، اب تابعین کو کس نے اجازت دی؟ امام بخاری کو، اتباع تابعین، یا اس کے بعد والے ائمہ کو، محدثین کو، فقہا کو، کہ صحابہ کرام میں بنو امیہ کی طرف سے بغض پھیلائیں، عداوت پھیلائیں، ایسی تاریخ لکھیں، ایسی کمنٹری کریں، ایسی تحریر لکھیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کیوں لکھیں؟ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یا اس فیملی حضرت ہندہ کی طرف سے، یزید کی طرف سے، جو حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہے، معاویہ کے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، ایک ابو سفیان کا بیٹا ہے یزید، وہ صحابی ہے، پوتا ہے وہ صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بیٹا ہے یزید اور معاویہ اور بیوی ہندہ اور نبی علیہ السلام کا داماد حضرت عثمان، یہ بنو امیہ ہیں، تو بنو امیہ کی طرف سے دل صاف نہیں ہو رہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ امام نسائی نے اول تو کوئی توہین نہیں کی ہمارے نزدیک، وہ تاریخ غلط ہے۔ جس تاریخ میں صحابہ کی طرف سے ہلکی سی ادنا سے ادنی بھی بدگمانی، بدزبانی ہوتی ہو، وہ ہم مقدس الفاظ، مقدس ہستیوں کو نکال کر اس کو پیشاب کی جگہ پہ لکھنا گوارا کرتے ہیں، ٹھیک ہوگی، جتی پہ لکھنا گوارا، کٹو گندے کو لازر کے ڈھیر میں رکھنا گوارا کرتے ہیں، وہ شخص کو بھی اور وہ لفظ کو بھی، سوائے ان لوگوں کے پاکیزہ ہستیوں کے اور پاکیزہ الفاظ کے۔ پاکیزہ الفاظ کو ہم نہیں کہہ رہے، پاکیزہ الفاظ اور پاکیزہ ہستی کو چھوڑ کر وہ جو بھی ہوگا، چاہے محدث ہو، امام ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہم پیشاب کی جگہ پہ لکھنا گوارا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ان آیات اور حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق مرتبے کا ہے اور زمین اسمان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہو یہ بات؟ اب ان کے بارے میں جو بدزبانی، بد کلامی پھیلائے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تابعی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، اور ایسی تاریخ کی کوئی ویلیو نہیں۔ قرآن و حدیث میں نے بیان کی ہے، اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو چاہے امام نسائی کتاب لکھے اس کی کوئی ویلیو نہیں، امام نسائی کو فتویٰ دے اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ جتی پہ لکھنے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ جو احادیث ہم نے سنائی ہیں صحیح ہیں، ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حضرت علی کے حوالے سے، جو حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، اس کے بعد جو غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، ان کا آپس کا معاملہ، جیسے ماں باپ کی جنگیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں بہت کچھ کہتے ہیں، دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی، پہلے آپس میں شکوے شکایت پیدا ہوتے ہیں، شکوے شکایت کے بعد پھر جو ہے آپس میں لوگ ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بات کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ہم نوا ہوتے ہیں کہ میری شکایت پہ میرے لوگ میری طرف داری کریں گے، کچھ لوگ دوسرے کی، میرے مخالف کی طرف داری کریں گے، پھر اس میں گروہ بن جائے گا، لوگ اکٹھے ہوتے جائیں گے، مخالفت بڑھتی جائے گی، شکوے شکایات بڑھتے جائیں گے، پھر اس کے ساتھ بد زبانی شروع ہو جائے گی، پھر بد کلامی شروع ہو جائے گی، پھر بدگمانی شروع ہو جائے گی۔ جب یہ شروع ہوگی تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا، تکرار، بحث، طعن و تشنیع، گالم گلوچ ہوگا، جب گالم گلوچ ہوگا پھر حاتم پائی ہوگی، حاتم پائی کے بعد پھر آپس میں مجمع لگیں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، میدانوں میں بڑے بڑے مارکے ہوں گے، یہ ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ تو اس درمیان جو بھی لوگ اپنے، جو ان کے عزائم تھے، جو ان کے کیا کہتے ہیں جذبات تھے، جو الفاظ تھے، جو انہوں نے ایک دوسرے پہ باتیں، طعن تشنیع اور بغض، عداوت، لڑائی جھگڑا، تکرار، بحث کی، اس میں انہوں نے ان میں سے دونوں طرف سے لوگوں نے الفاظ بعد میں تاریخ میں ڈال دیے۔ وہ کوئی امام بخاری کا استاد کوئی تھا، شیعہ یا رافضی خارجی، اس نے اٹھا لیے،
کوئی امام مسلم کا استاد تھا اس نے اٹھا لیے، کوئی امام مالک کا استاد تھا اس نے اٹھا لیا، کوئی کسی نے اٹھا لیا، لیکن اہل سنت نے شروع دن سے واضح کر دیا، قرآن نے واضح کر دیا صحابہ کا ذکر خیر ہی کرنا، ذکر بد نہیں کرنا، کل ختم ہو گئی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز سب سے پہلے مجدد ہیں، 100 ہجری میں انہوں نے کلیئر کرایا تھے صحابہ کا مشاجرات، صحابہ اختلافات، صحابہ تنازعات، صحابہ جہاد کی جنگوں کا ذکر ہی نہ کرو، ذکر کرو اور ذکر خیر کرو۔ جو بندہ بدگمانی، بدزبانی، بد کلامی کرے گا وہ منافق، مرتد، بے دین ہوگا۔ فتویٰ سب سے پہلا یہی ہے۔ اس کے بعد تمام ائمہ کا اس پر اجماع ہے، تمام ائمہ نے اپنے عقائد کی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی، چاہے کوئی آیت یا حدیث سے کوئی ایسا اشارہ بھی جاتا ہو، اس اشارے پہ رک جائے گا، وہ سٹاپ لگائے گا، وہ آگے نہیں جائے گا۔ یہ اجماع ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی لفظ کسی حدیث، کسی آیت، کسی بھی جگہ میں ایسے جاتے ہوں کہ جن سے ہم بعد میں تابعی، تبع تابعی، کسی امام، محدث، فقیہ کی رائے، کمنٹری سے ایسا شو ہوتا ہو کہ ان کی تنقیص کی طرف وہم پڑتا ہو، اشارہ ہوتا ہو، تو ہم رک جائیں گے اور اس امام کو اور اس محدث اور اس فقیہ کو اور اس کے الفاظ کو پکڑ کے غلاظت میں پھینک دیں گے، بس ٹھیک ہو گئی بات۔ وہ چاہے بخاری کے اندر یہ غلاظت ہو، مسلم میں ہو، ترمذی میں ہو، ابو داود میں ہو، نسائی میں ہو، چاہے ان پاکیزہ نفوس کے اندر یہ غلاظت ہو، یا ان کی کتابوں میں ہو، کسی تحریر یا تقریر میں ہو، یا ان کے دل و دماغ میں ہو، ان کو پکڑ کے ہم غلاظت کے ڈھیر پہ پھینک دیں گے۔ یہ ہو گیا، کیونکہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ تاریخ ہے، وہ حدیث نہیں ہے جو انہوں نے، جیسے اب ہم باری باری بتاتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا جی حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص کو کہ آپ حضرت علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، تو آپ نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اب یہ تاریخ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث وہ ہے جو آگے سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ 3 وجہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی کو برا نہیں کہہ سکتا، وہ انہوں نے بتا دیا، وہ حدیثیں ہیں۔ لیکن یہ پہلا حصہ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد نے واضح لن صبح کہہ کے منع کر دیا، میں ہرگز برا بھلا نہیں کروں گا۔ تو یہ تو پتہ چل گیا بھائی، پہلا بندہ ہی منکر ہو رہا ہے کہ میں لعن طعن نہیں کروں گا، بعد میں 70 سال کی تو بعد کی دلیل ہوگی، ٹھیک ہے، تاریخ سے بھی پتہ چل گیا لعن طعن نہیں ہوئی۔ پھر دوسری، آل مروان میں سے کسی نے کہا سہل بن سعد کو کہ تم لعنت کرو ابو تراب کو، انہوں نے بھی کہہ دیا۔ یہ تاریخ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث وہ جو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو تراب کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور جس سے بہترین نام انہیں، اس کے ساتھ لعنت کا لفظ نہیں جچتا، تو میں نے نہیں کروں گا، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ اب اس سے پتہ چلا مروان کے لوگوں نے جب لعنت کا کہا تو ان کو بھی منع کر دیا گیا، اور جب حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد بن، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ تو پتہ چلا ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں تھی، اور لعنت شروع میں ہی مسلم شریف میں پتہ لعنت نہیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث، یہ روایت تاریخی روایت ہے، یہ تاریخی روایت ہے۔ جو حدیث کا حصہ ہے وہ بتا دیا، جو تاریخ ہے، تو چونکہ یہ تاریخ قرآن و حدیث جو میں نے اتنی ساری حدیثیں سنائی ہیں اس کے خلاف ہے، لہذا ہم پیشاب کی جگہ پہ لکھتے ہیں۔ ان مقدس الفاظ اور مقدس ہستیوں کو نکال کے، مقدس الفاظ اور مقدس ہستیوں کو نکال کے غلاظت کے ڈھیر میں، جس راوی نے بدماشی کی اس کو بھی غلاظت کے ڈھیر میں، باتھ روم میں پھینکتے ہیں، اور اس کے الفاظ کو بھی پکڑ کے، جو مقدس الفاظ، پاکیزہ ہستی کو نکال کے ان سب کو دے کے مارتے جوتیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب آ جائیں گے، اب وہ کہتا جی جو تھا، امام نسائی نے سجنہ کبریٰ میں ذکر کیا، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ تم علی نبی کو گالی دیتے ہو، انہوں نے کہا نبی کو کیسے دیتے ہو؟ اب یہ حدیث ہے، پہلا حصہ تاریخ ہے، یہ حدیث آگے۔ نبی پاک نے فرمایا من سب علی فقط سبن، نبی پاک نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی، یہ حدیث ہے۔ لیکن وہ جو کہہ رہی ہیں کہ تم نبی کو گالی دے رہے ہو، یعنی علی کو وہ نبی سمجھ رہی ہیں، علی کو وہ نبی سمجھ رہی ہیں، علی کو وہ، یہ تاریخ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ علی کو نبی سمجھنا یہ تاریخ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ علی کو نبی سمجھنا یہ تاریخ ہے، حدیث نہیں ہے۔ حدیث وہ ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے، نبی پاک کہتے ہیں مجھے گالی دی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے علی پر بدزبانی کی اس نے مجھے پر بدزبانی کی، جس نے علی کے ساتھ بدگمانی کی اس نے نبی کے ساتھ بدگمانی کی، جس نے لعن و تان و تشنیع، سب و شتم تبرہ علی پر کیا اس نے نبی پر یہ تبرہ، لعن و تان و تشنیع کی، یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔
ٹھیک ہوگی. اب وہ تاریخ تھی اس ابن حبان اور تیسری مسلم احمد کسی بھی کتاب میں وہ تاریخ ہے. ہم مقدس الفاظ مقدس ہستی کو نکال کر اس کو بھی باتھ روم میں پھینکتے ہیں. کیوں؟ یہ تاریخ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے. قرآن حدیث میں واضح آ گیا اجماع کہ صحابہ کا ذکر خیر کرنا ذکر بد نہیں کرنا. گل ختم ہو گئی. کیوں؟ مسلم شریف میں روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو منافق قرار دیا کیونکہ انہوں نے کچھ راز مسلمانوں کے کافروں کو مشرکوں کو دے دیے تھے جو کہ منافقت تھی, غداری تھی. حضرت عمر نے کہا نبی پاک یا رسول اللہ مجھے حکم دی اس منافق کی تلوار سے میں گردن اتارنے پاگنا. نہ منافق کہنا ہے. کیوں؟ لینا وہ شہیدہ بدری صحابی ہے. اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا اللہ نے کیا کہا فالو معاشی تم قد غفرت لکم, جو مرضی کرو تو اللہ نے تمہیں بخش دیا. ٹھیک ہوگی بات. اب حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے, یہ نہیں کہا کہ بھائی جی اس کو تم برا نہ کہو, اس نے یہ حرکت نہیں کی یا اس نے یہ راز نہیں مسلمانوں کو دی, یہ غداری نہیں کی نا, چونکہ بدری ہے لہذا اس کا جو گناہ نہیں ہے. اس سے ہو گیا یا کیا اس نے گناہ نہیں ہے. نبی پاک نے کہا بدری اس کو برا. اس طرح حاطب بن بلتہ کا غلام آیا وہ بھی صحابی ہے. حضرت عمر صحابی ہے, بڑے صحابی ہیں. حاطب بن بلتہ کو منافق کہہ رہے, نبی پاک اس کو نہیں کہہ رہے کہ نہیں کہو. اس طرح حاطب بن بلتہ کا غلام ہے وہ بھی صحابی آتا ہے یا رسول اللہ یہ جہنمی ہے میرا آقا. حاطب بن بلتہ صحابی جہنمی ہے. کیوں؟ اس کے سامنے ایسا عمل تھا کہ جو جہنمی والا وہی وہ غداری اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راز وہ منافقین مشرکوں کو دیتے تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کذب تھا تو جھوٹ بول رہا ہے, کذب تھا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ صحابیوں کا تو جھوٹ بول رہا ہے, صحابیوں کر رہے تو جھوٹ بول رہا ہے. یعنی اس نے بد زبانی کی, بد کلامی کی, بدگمانی کی کہ تو جہنمی ہے, میرا حاطب بن بلتہ جہنمی ہے. حضرت عمر نے کہا حاطب بن بلتہ منافق ہے, حاطب بن بلتہ منافق ہے لہذا اس کی گردن اتارنی چاہیے. نہیں نہ گردن اترے گی نہ منافق ہے, یہ بدری صحابی. اور جو اس کا شاگرد اور غلام تھا اس کو نبی پاک نے کہا اس لیے تو جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ بدر اور حدیبیہ کا ساتھی ہے. بدر اور حدیبیہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے فالو معاشیتم اے عملو معاشیتم قد غفرت لکم, جو مرضی چاہو کرو اللہ نے تم بخش دیا. تو صحابہ کے لیے معیار علیحدہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بد زبانی جب کلامی کی گئی اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کی طرف سے کی گئی تو نبی پاک نے ان کو روک دیا. تو ہم نے بھی یہی روکنا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس پر اجماع کیا کہ کسی صحابی کے بارے میں بد زبانی کوئی الفاظ کوئی ایسی بات آئے گی جو بد زبانی بد کلامی کی طرف ہمیں ابھارے گی, وہمہ کرے گی, ہمیں شش و پنج میں ڈال لے گی, ہمیں مجبور کرے گی, لیکن ہم نے نہیں کرنا. حضرت عمر کو وہ کر رہی تھی بد زبانی بد کلامی کی طرف, نبی پاک نے روک دیا. حاطب بن بلتہ کے جو غلام تھا وہ صحابی تھا, اس کے ذہن میں بات آئی, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آقا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حاطب بن بلتہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی روک دیا تھا اس کو جہنمی کہو نہ ہی اس کے بارے میں بدگمانی بد زبانی کرو. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. تو چونکہ یہ حضرت ام سلمہ سے جو روایت کی ہے تاریخ نے, تاریخی محدثین نے, راویوں نے, وہ گھڑی ہے, وہ گھڑی ہے, وہ گھڑی ہے کہ انہوں نے یہ کہا. کیونکہ ام سلمہ ایسی بات ہے اس قرآن کی آیت اور حدیث کی وجہ سے نہیں کر سکتی. اس آیت حدیث اور حضرت امیر معاویہ اول تو ثابت نہیں, نہ مروان نے نہ امیر معاویہ نے کبھی بھی حضرت علی پر لعن طعن کیا. ٹھیک ہو گئی. اول تو ثابت نہیں, اگر کہیں تاریخ میں آئے تو تاریخ قرآن و حدیث کے مقابلے میں منظور نہیں ہوتی, اس کو پھینک دینا چاہیے کوڑے کی ردی کی ٹوکری میں. ٹھیک ہو گئی بات. اب وہ جی کہتا جی اچھا وہ جو تھے حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا کہ مسلم شریف میں جو ہے حضرت عمر حضرت جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہمیں حکم دیتے ہیں مسلمانوں کا مال لوٹو, ناجائز خون بہاؤ, ان کے لوٹ کھسوٹ کرو, چوری کرو, یہ کرو وہ کرو. بھائی صاحب وہ اس وقت کا واقعہ ہے, اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو رہی تھی. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ میں جب جہاد ہو رہا تھا, جہاد میں جیسے جان لوٹی جاتی ہے اس طرح مال دولت بھی لوٹا جاتا ہے, ان کے گھوڑے بھی لوٹے جاتے ہیں, ساز و سامان بھی لوٹا جاتا ہے, ان کے اوزار اور ان کے اسلحہ بھی لوٹا جاتا ہے تاکہ نہتے ہوں, ان کی خوراک نہ ہو, بھوکے ہو کے جنگ ہار جائیں. کیا جنگ ہوتی کیا ہے؟ جنگ یہی ہے کہ ایک بندے کے پاس گھوڑے ہوں گے, ساز و سامان ہوگا, اسلحہ ہوگا اور اچھے کھانے پینے ہوں گے. تو دشمن کیا کرتا ہے, پہلے تو اس بندوں کو مارتا ہے, بندوں کو لوٹتا ہے کہ ان کی جان لے لو, ان کے ہاتھ توڑ دو, ان کا گردن توڑ دو, یہ کر دو. اگر وہ نہیں ٹوٹا وہ کہتا ہے ان کے گھوڑے ساز و سامان کو لوٹ لو. یہی ہوتا ہے نا, دھوکہ دہی, دھوکے دے کے, سازش سے چل کے, چالیں چل کے. حضرت علی بھی یہی کرتے رہے,
مطلب وہ جب جاتے تھے وہ پیار تو نہیں کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کے جو لشکری تھے، ان کے گھوڑوں کو بھی مارتے تھے، ان کے پاس جو مال نکلتا تھا وہ بھی لیتے تھے، ساز و سامان بھی اٹھاتے تھے ان کے لوگ، اور کیا بولتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے تھے، اور آپس میں شہید ہوئے ہیں 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے ہیں حضرت علی حضرت امیر معاویہ وغیرہ کی جنگوں میں. تو ایسے ہی ہو گئے، ان کے گھوڑے بھی شہید ہوئے قتل ہوئے ہوں گے دونوں طرف سے، اور ان کی طرف سے ساز و سامان بھی ایک دوسرے کا مال غنیمت کے طور پہ لوگوں نے اٹھایا ہوگا. تو اب اس روایت، اور یہ بھی تاریخ ہے، یہ مسلم شریف میں جو بات ہے عبداللہ ابن عمر کی طرف سے، یہ تاریخ ہے. یہ چونکہ رحماء بینہم کے خلاف ہے، اور لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل کے خلاف ہے، اس آیت کے خلاف ہے، نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اور یہ تاریخ ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. حضرت امیر معاویہ کسی کی مال دولت لوٹنے کا ناجائز حکم ہے. وہ جہاد میں جو ضروری ہوتا ہے نا، کہ دشمن کو مارو، اس کے اسلحے کو لوٹو، اس کے ساز و سامان کو لوٹو، اس کو نہتہ کرو، اور نہتہ کرنے کے بعد پھر اسے مار دو، اس کو ہزیمت دو، شکست دو، وہ تو ہوتا ہے جہاد میں، لڑائی میں، جنگ میں. وہ اس کا منظر ہوگا. اگر وہ نہیں ہے تو یہ روایت جھوٹ ہے، راویوں نے جھوٹ گھڑا. اور اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جو ویسے حضرت علی پر جو نا، تو کبھی ہم اس کی سند کی پوری آپ کو حوال بتائیں گے اس سند کا، جبکہ تاریخ ہے اس کی ویسے اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، تاریخ کا حدیث اور قرآن کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں، تاریخ کی حدیث اور قرآن کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں. اب یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جی میں نے جناب علی مجھے حکم دیا حضرت، یہ تاریخ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، یہ نبی پاک کا فرمان نہیں، خدا کا فرمان ہے. یہ جو راوی ہیں پیچھے 5-6 مسلم شریف میں، ان میں سے کسی راوی نے شرارت کی، غلاظت کی، خباثت کی، اور صحابہ کے کردار کر کچڑ اچھالنے کی، آپ کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی، نیگیٹو کومنٹ پاس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہو گئی بات. اور ایک صحابی کو استعمال کیا اس کے لیے. دیکھیں نا، حضرت عمر صحابی تھے، حاطب بن بلتہ کو منافق کہنے والے، گردن اڑانے والے. اب حاطب بن بلتہ کا غلام خادم صحابی تھا، حاطب بن بلتہ کو جہنمی کہنے والا. اسی طرح سلمہ نے حضرت علی کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا کہ تم اللہ کے، اور وہ کہا بھی کن کو؟ تابعین کو. تابعین کی اتنی ویلیو نہیں ہے. اگر وہ کرتے تھے 62-63 میں تو تابعین کی حد تک وہ ہوگی بات، اور ویسے بھی تاریخ ہے، وہ اس کو ویسے ہی پھینکو پڑے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور اگر وہ ہوگی بھی تو وہ تابعین کے لیے، صحابہ کا اس میں ذکر نہیں ہے. اور آگے آ جائیں، اس میں چونکہ صحابہ کا ذکر ہے، عبداللہ ابن عمر کی کہ لوٹ، حضرت جو مال ناحق لینے کو کہتے ہیں، لوٹنے کو کہتے ہیں، چوری کو کہتے ہیں، ڈاکو کا کہتے ہیں، اور ساز و سامان کا کہتے ہیں، عزت ہے پتہ نہیں کیا کیا لوٹنے کا جو کہتے ہیں مسلم شریف میں. یہ تاریخ ہے، یہ حدیث نہیں ہے. یہ جو عبداللہ ابن عمر کو بیچ میں ڈالا ہے ناجائز طور پہ، ایک صحابی کو ڈال کر، اور ان پر اتہام، الزام، بہتان لگایا گیا ہے. ٹھیک ہو گئی. نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. قرآن میں آ گیا، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ فتح مکہ پر اور فتح مکہ سے پہلے والے پر ان سے اللہ نے وعدہ کر لیا، کرے گا نہیں، کر چکا ہے. ایک تو یہ اچھی کام کریں گے، ایک ہی وعدہ، جنتیوں والے کام کریں گے. دوسرا جنتی ہیں، یہ اللہ کی خوشنودی ہی حاصل کرنے والے کام کریں گے، یہ ناجائز کام نہیں کر سکتے. تیسرا، ان کے ساتھ جب بھی تم نے معاملہ کرنا ہے، ان کا ذکر جب بھی کرنا ہے، اچھائی سے کرنا ہے. تو ہم اگر حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ہم مال لوٹتے تھے، کھسوٹتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ناحق مال لینے کو کہتے تھے، عزت لوٹنے کو کہتے تھے، ٹھیک ہے، حضرت علی پر لعن طعن کرنے کو کہتے تھے، ممبروں پر لعن طعن کرواتے تھے، اگر ہم یہ کہیں تو اس اللہ کی آیت کی مخالفت ہوگی. کیونکہ اللہ تو وعدہ کر چکا ہے کہ میرا صحابی کسی کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی نہیں کرے گا. ہوگی بات. اور اللہ وہ کون سے کام کرے گا؟ اللہ کی خوشنودی، رضامندی والے، یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. اور وہ کون سے کام کرے گا؟ جنتیوں والے، جہنمی والے کام نہیں کرے گا. اور جب بھی ذکر ہوگا صحابہ کا، صحابہ بھی ذکر کریں گے تو وہ ذکر خیر ہی کریں گے. جیسے حضرت عمر نے حاتب بن بلتہ کا غلط ذکر کیا، نبی پاک نے ٹوک دیا. حضرت عبدالرحمن اور خالد بن ولید کا آپس میں تکرار ہو رہا تھا تو تب بھی نبی پاک نے روک دیا. حضرت عمر اور حضرت ابو صدیق کا آپس میں تکرار ہوتا، نبی پاک نے روک دیا. حضرت علی اور ایک اور صحابی کا آپس میں تکرار اس طرح ہوتا، نبی پاک نے روک دیا. حاتب بن بلتہ اور اس کے جو غلام صحابی تھا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکرار ہو رہا تھا، نبی پاک نے روک دیا. یہ 5-6 مثالیں نبی پاک کی اپنی زندگی کے فیصلے ہیں کہ صحابہ کا جب بھی ذکر بد کرے گا کوئی، جب بھی، چاہے اس کے بعد دلیل ہو نہ ہو، واقعہ ہو نہ ہو، الزام ہو نہ ہو، اس کے بعد ریزن ہو نہ ہو، بیس ہو نہ ہو، مٹیریل ہو نہ ہو، ہم اسے روک دیں گے. جب نبی نے روک دیا فضیلت کی وجہ سے، تو ہم کیوں نہیں روکتے؟
جبکہ قرآن کا وعدہ بھی ہے. تو اس آیت کے خلاف ہے چیزیں. تو صحابہ کرام میں کسی صحابی نے بھی، اور وہ جو جی مغیرہ ابن شعبہ کو کہا، مغیرہ ابن شعبہ نے کھڑا کر دیا، لو جی جاؤ اور کرو علی ابو تراب پہ لانتے ہیں. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ حدیبیہ کے صحابی ہیں، یہ بھی جنتی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، حدیث ہے نبی پاک کی، یہ جنتی، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. جنہیں حدیبیہ پہ مسلمان ہوئے، حدیبیہ پہ بیعت کی نبی پاک علیہ السلام کی، حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ جنتی ہیں. مغیرہ ابن شعبہ جنتی ہے، مغیرہ ابن شعبہ جنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کر دیا، یہ اللہ کی رضامندی والے ہی کام کریں گے، جنتی والے ہی کام کریں گے. ان کے لیے بد زبانی بد کلامی کہیں سے نہیں ہوگی. لہذا ان پر جو الزام لگایا ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے، کسی بھی سیاست کتاب میں آیا ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ تاریخ ہے اور وہ جھوٹ ہے. اس میں مقدس الفاظ مقدس ہستیوں کو نکال کے ہم اس کو بھی غلاظت میں پھینکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ وہ قرآن کی آیت ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. ہو گئی کلیئر بات؟ اب آ جائیں. اب وہ جی جو حکم تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا، وہ نبی 3 روایتیں اس کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا تھا، یا کوئی راز اس نے بھی دیا تھا، ایک اور بات ہے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کر کے اس کو جلا وطن کر دیا. اب جلا وطن دیکھیں کب کیا؟ فتح مکہ تقریباً اس سے تھوڑا سا ہی، وہ اپنی وفات تک وہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ جلا وطن رہے. اب یہ جرم کیا تھا، انہوں نے جرم کیا تھا، نبی پاک نے خود سزا دے دی، جلا وطن کر دیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جلا وطن کر کے سزا بحال رکھی، حضرت عمر نے بھی جلا وطن کر کے سزا بحال رکھی، حضرت عثمان لے آئے. اب اس صحابہ فی تمیز صحابہ میں حافظ مجید اسلانی لکھتے ہیں، عمر حکم مروان ابن حکم کے جو والد ہے اس کے قصے میں، ابھی مروان تو پیدا نہیں ہوئے تھے جب ان کو جلا وطن کیا، تو اس جرم میں مروان کا کوئی قصور نہیں. اور مروان نے کبھی حضرت علی پر لعنت نہیں کی، اس کی کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ حضرت عمر معاویہ نے. ٹھیک ہے، تاریخ میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اب آ گئی وہ کہ حکم کو جب جلا وطن کیا وہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. حکم کو جب کیا تو ان کو سزا دے دی جو انہوں نے جرم کیا تھا، جو انہوں نے offense کیا تھا، جو گناہ کیا تھا. اب حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی کہ میں واپس اسے لاؤں گا، تو میں اب لا رہا ہوں. تو حضرت عثمان اس کو واپس لے آئے. تو اب پتہ چلا انہوں کی سزا نبی پاک کے زمانے تک جلا وطنی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے تک، حضرت عمر کے زمانے تک تھی. اور نبی علیہ السلام فرمایا جب میری کسی صحابی کو، میرے بعد تابعین کو، امت مسلمہ میں جب بھی کسی بات میں اشتباہ، ششوپن، اختلاف، خلجان، کوئی شکوہ شکایت آئے تو میری سنت کو لینا اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت لینا. چونکہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں اور آپ نے مروان ابن حکم کے والد کو لائے، مروان کو بھی لے آئے، تو ہم اس سنت کو مانیں گے. اور یہ حدیث بھی متواتر صحیح ہے، یہ متلقی بالقبول سے حاصل ہے، حدیث متواتر ہے. یہ دین کا اساس ہے، اصول ہے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی تھی، تو حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل کیا. دوسری، وہ نبی پاک کی سزا دی ہوئی کو پورا کر چکے تھے. سزا جب پوری کر لے پھر اس کو سزا دینا تو کوئی عقل مندی نہیں، اسلام کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے. تو جب مروان کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے کا حضرت عثمان کو حکم دے دیا، نبی پاک کی سنت بھی ہو گئی. حضرت عثمان نے اگر خود کیا تو حضرت عثمان کی سنت ہو گئی. تو ہمیں حدیث سے حکم ہے نبی کی سنت پر کر دینا ہے خلفائے راشدین کی، تو تب بھی یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی. تو مروان اور اس کے باپ کو لانا کوئی اس کے خلاف نہیں. اور اگر اپنا منشی بنایا حضرت عثمان نے مروان کو، تو حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشدین کی سنت کو دین سمجھتے ہیں، وہ دین ہے، ایمان ہے، ہم اس کو مانیں گے. وہ اس کے خلاف جو بھی تاریخ ہوگی ہم اس کو غلاظت میں پھینکتے ہیں، اس کو ہم غلاظت میں پھینکتے ہیں، پاکیزہ ہستیوں، نورانی ہستیوں کو نکال کر، پاکیزہ الفاظ کو نکال کر. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جائیں، اب کون سا اشکال رہ جاتا ہے؟ اب آ جاتا جی حق پہ کون ہے، نا حق پہ کون ہے. بھائی دونوں حق پر تھے، حضرت علی بھی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر تھے، حضرت طلحہ بھی حق پر تھے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت زبیر بھی حق پر تھے. دونوں حق پر تھے، کوئی اجتہادی غلطی اجتہادی کرتے ہوئے دونوں حق پر ہوتے ہیں. حضرت علی کو دوہرا ثواب ملا ہے، حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو کیرا ثواب ملا ہے. ثواب دونوں کو ملا ہے، اجر دونوں کو ملا ہے، مغفرت دونوں کی ہوئی ہے، دونوں کو اجر ملا ہے. گناہ کسی کو نہیں ملا. جب گناہ کسی کو نہیں، دونوں حق پر تھے، ایک زیادہ حق پر تھا، ایک کم حق پر تھا. اب دوسرا ہے جی کہ حق باقی جماعت اسے قتل کرے گی، حضرت عمار کو کیوں کرے گی، اور حضرت معاذ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف. ٹھیک ہے،
حضرت امیر معاویہ نے نہ بیعت کی ہے حضرت علی کی نہ توڑی، تو باغی وہ ہوتا ہے بیعت کر کے توڑے، باغی وہ ہوتا ہے جو بیعت کر کے توڑے، حضرت علی کی نہ بیعت کی نہ توڑی۔ تو اس آیت کو حضرت معاویہ پر منطبق کرنا ویسے ہی عقل کی دشمنی ہے، اور پھر کہنا اجماع ہے جی حضرت علی حق پر ہیں حضرت معاویہ ناحق ہیں، اجماع ہے، اجماع نہیں ہے۔ اجماع جب ہوتا ہے جب حضرت معاویہ بھی اتفاق کرتا ہے، حضرت علی معاویہ مجتہد ہیں، صحابی ہیں، حضرت معاویہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ کرام تھے، حضرت علی کے ساتھ بھی ہزاروں صحابہ کرام تھے، حضرت علی کے ساتھ جو ہزاروں صحابہ کرام ہیں وہ تو اس بات کو کہہ رہے ہیں باغی گروہ کون ہے، باغی گروہ کون ہے، باغی گروہ کون ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے ساتھ والے صحابی اختلاف کر رہے ہیں، اتفاق نہیں کرتے۔ اجماع کس بات کا؟ اجماع جب ہوتا ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ جیسے صلح پر اتفاق کر لیا، صلح پر اجماع کر لیا، صلح پر اجماع ہو گیا، مصالحت پر حضرت علی حضرت امیر معاویہ نے صلح پر جیسے اجماع کیا، ایسے ہوتا، ایسے قتل اور بغاوت پر اجماع نہیں ہوا۔ تو یہ کہنا جی حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت معاویہ حق پر ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ ان کے ساتھ رہنے والے ہزاروں لاکھوں تابعین، مجتہدین، فقہا اور صحابہ نے اس حضرت علی سے اتفاق، حضرت علی کی رائے سے اتفاق، تو جب وہ اجتہاد مجتہدین اتفاق نہیں کرے تو اختلافی ہے یہ مسئلہ، یہ اجتہادی اتفاقی اجماعی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حضرت امیر معاویہ کے کسی ساتھی نے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جب بیعت نہیں تو باقی کس بات کے، جب بیعت کر کے توڑی نہیں تو باقی کس بات کے، باقی وہ ہوتا ہے کیا حضرت علی نے جب حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی، حضرت علی باغی تھے؟ نہیں نہ تھے، تو بیعت نہ کرنا بغاوت نہیں ہے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ نے مرتے دم تک حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، سعد بن عبادہ نے مرتے دم تک حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہے، اور حضرت فاطمہ نے بھی 6 مہینے تک حضرت نبی پاک کے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی۔ کیا وہ باغی تھی؟ نعوذ باللہ، حضرت علی باغی تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے نہ بیعت کی نہ توڑی، نہ بیعت کی نہ توڑی، ان کا مطالبہ تھا قصاص عثمان دو اور بیعت کر لیتا ہوں۔ حضرت علی کہتے تھے نہیں بھائی پہلے بیعت کرو پھر قصاص عثمان کی بات ہوگی، حضرت معاویہ کہتے تھے پہلے قصاص پھر بیعت، پہلے قصاص پھر بیعت، حضرت علی کہتے نہیں پہلے بیعت پھر قصاص، پہلے بیعت پھر قصاص۔ یہ اختلاف تھا، اور یہ اختلاف رہا، اس پر کوئی اجماع نہیں ہوا، اس پر کوئی اجماع نہیں۔ جو عبد القاہر جرجانی اور بعد میں محدثین، فقہا، اولیاء اور صوفیاء نے جو بکواس کی ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی کا حق پر ہونا اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، حضرت علی کا اجتہادی طور پہ درست ہونا یہ اتفاقی اجماعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ کا باغی ہونا حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تمہارا جو باغی گروہ قتل کرے گا، جو تجھے جہنم کی طرف بلائے گا تو جنت کی طرف بلائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ اور اہل شام نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی نہیں، باغی تو یہ تھے حضرت طلحہ اور زبیر، جنہوں نے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی پھر بعد میں توڑ دی، انہوں نے تو حضرت معمار کو مارا ہی نہیں۔ اور باغی اصل وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے توڑنے والے اور توڑنے والے باغیوں کی سرپرستی کرنے والے لوگ وہ باغی تھے۔ تو اب اس آیت حدیث سے متواتر سے پتہ چلا باغیوں نے قتل کیا حضرت عمار کو، باغیوں نے قتل کیا۔ اب باغی دیکھ لیں، ہمارے نزدیک باغی وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کی بیعت توڑنے کے بعد میں شر پسندی کے ساتھ کچھ حضرت معاویہ کی طرف لگے رہے، کچھ حضرت علی کی طرف، دونوں طرف سے بھڑکاتے تھے شر کو، بغاوت کو، بدگمانی کو، بدزبانی کو، اور آپس میں لان تان کرواتے رہے۔ وہ شرارتی عناصر جو حضرت عثمان کے بھی خلاف تھے اور واقعتاً جنہوں نے بغاوت کی، خلافت کے ہاتھ پر بیعت کر کے توڑی، وہ باغی ہیں، جو بیعت کر کے توڑنے والے وہ باغی تھے۔ پھر یہ دونوں طرف کے لوگوں کو بھڑکاتے رہے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ کو، اور وہ بھڑکاتے پھر جب ان کی صلح ہو گئی، پھر بعد میں کوئی خوارج بن گیا، کوئی ناصبی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، یہ باقی ہیں، یہ حرام خور، یہی نہیں پر جتنے شہید ہوئے حضرت طلحہ کی طرف سے، حضرت زبیر کی طرف سے، حضرت عائشہ کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے، اور حضرت معاویہ، جتنے اہل حق صحابہ اور تابعین جو واقعتاً مخلص تھے، دیانت دار تھے، جو جہاد کر رہے تھے، وہ جو شہید ہوئے، ان سب کا وبال ان منافقین باغیوں پر پڑے گا، جنہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے توڑنے کے بعد بدگمانی، بدزبانی، شرپسندی پھیلاتے رہے، حتیٰ کہ بعد میں باغی بن گئے، خارجی بن گئے، ناصبی بن گئے، رافضی بن گئے۔ عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد ہو، عبد الرحمن بن ملجم کی اولاد ہو، یا جو جتنے بھی یہ ناصبی لوگ ہیں،
ان لوگوں پر حضرت عمار ابن یاسر کی جو شہادت کی نحوست ہے وہ پڑے گی، اور یہی لوگ حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے، اور انہی لوگوں کو حضرت عمار جنت کی طرف بلا رہے تھے، بھائی اخلاص کی طرف آ جاؤ، تقوی کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، اور باغی نہ بنو۔ تو باغی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کر کے توڑی تھی، کیونکہ حضرت طلحہ اور زبیر نے بھی بعد میں رجوع کر لیا تھا، بعد میں حضرت طلحہ کی بھی صلح ہو گئی تھی، حضرت زبیر کی بھی صلح ہو گئی تھی، حضرت معاویہ کی بھی صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ کی بھی صلح ہو گئی تھی، اور حضرت معاویہ اور اہل شام نے تو بغاوت کی ہی نہیں کسی طور پہ، انہوں نے تو بیعت کی ہی نہیں، بیعت کرتے پھر توڑتے پھر لشکر کشی کرتے پھر باغی ہوتے ہیں، انہوں نے بیعت کی نہیں، باغی نہیں ہوئے۔ اگر وہ باغی ہیں تو پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے جب 6 مہینے بیعت نہیں کی، باغی تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ جو جنتی صحابی اشرف انہوں نے تو حضرت ابو صدیق کے ہاتھ پہ بیعت ہی نہیں کی، اور حضرت عمر کے بھی ہاتھ پہ بیعت کیے بغیر وہ فوت ہوئے، وہ باغی تھے؟ نہیں تھے۔ اس کا مطلب مستثنا ہوتے ہیں، صحابہ کرام باغی نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام باغی نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ بغاوت کریں گے اجتہادی ہوگی، اجتہادی ہوگی، اس میں بھی وہ حق پر ہوں گے، اس پر وہ جو صحیح ہوگا وہ بھی حق پر ہوگا۔ جیسے حضرت علی صحیح تھے، لیکن یہ اجماعی مسئلہ نہیں، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں، یہ اجماعی مسئلہ نہیں، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہمیں اس لیے اس کی تفصیل کی تاکہ ذہن میں آ جائے کہ یہ ہمارا موقف ہے۔ تو جو بھی تاریخ یا تاریخی روایت، وہ چاہے بخاری میں ہو تاریخی روایت، مسلم میں ہو، ابو داود میں ہو، اور اب اسی طرح اگر ہم کیوں اہل بیت یہ جو زیادہ تاریخ میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم کیوں بھاگتے ہیں، ہم کیوں بھاگ، ایک تو موازنہ نہ کرو صحابہ کا، اہل بیت کا غیر اہل بیت صحابہ سے موازنہ کرو، یہ نبی پاک نے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں بندہ توہین کرتا ہے، بد زبانی بد کلامی کرتا ہے، نیگیٹو کمنٹس پاس کرتے ہی کرتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی درجے کا مولوی، عالم، مفتی، مجتہد ہو۔ اس لیے ہم نے ان کا کمپیریٹیو موازنہ کرنا ہی نہیں، مقابلہ کرنا ہی نہیں، اور پھر تاریخ کو ہم نے قرآن حدیث کے مقابلے میں کبھی پیش نہیں کرنا۔ جس وقت ہم آل امیہ اور بنو ہاشم کو کمپیریٹیولی بیان کریں گے، موازنہ کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، ان کے خصائص فضائل کا آپس میں مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، پھر ہمیں غالب کسی ایک کو برا کہنا پڑے گا، کسی ایک کے بارے میں بدزبانی بد کلامی بدگمانی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جب ہم تاریخ کو دونوں کو تاریخ کی نظر میں دیکھیں گے، احادیث اور قرآن کے علاوہ جب ہم قرآن اور حدیث کی نظر میں دیکھیں، میں نے بتایا کتنے زبردست طریقے سے ہمارا نہ حضرت علی کی آل رسول کے بارے میں بدگمانی، نہ آل بنو امیہ کے بارے میں آئی، کسی کے بارے میں صحابہ کے بارے میں بدگمانی آئی نہیں، وہ چاہے فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہو، فتح مکہ کے بعد والے مسلمان ہوں، ہماری کسی حوالے سے کوئی بد کلامی بدزبانی نہیں آئی۔ لیکن جب تاریخی روایات کو، چاہے حضرت آل امیہ سے متعلق، بنو امیہ سے متعلق ہوں یا آل رسول سے متعلق ہوں، اہل بیت سے جب تاریخی روایات، ان کے خطوط، ان کی بحثیں جو تاریخ میں درج ہیں، ان کے آپس میں مکالمے، ان کے خطبات، ان کے خطوط کو جو بحث میں لائیں گے، ان کو ذکر کریں گے، تو اس میں آپس میں بڑی گالم گلوچ ہے، بڑی گالم گلوچ ہے۔ تو پھر اب یہ کرتے کیا ہیں، صرف حضرت بنو امیہ کے جو خطوط ہیں وہ تو ذکر کر دیں گے، بنو امیہ کے خلاف جو تاریخ ہے وہ تو ذکر کر دیں گے، جو آل علی اور اہل بیت اور عترت انبیاء کے بارے میں جو تاریخ میں ہے وہ نہیں ذکر کریں گے۔ اور جب ذکر کریں گے بنو امیہ کے بارے میں، جی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا تو ہم کیوں نہ کریں، بھائی وہ جو آل رسول اور اہل بیت کے بارے میں بھی انہی بزرگوں نے ذکر کیا ہے، جن بزرگوں کی کتابوں میں اور جن کتابوں میں بنو امیہ کے بارے میں خطوط، کلمات، خطبات، نیگیٹو کمنٹری موجود ہے، انہی کتابوں میں آل رسول اہل بیت کے بارے میں بھی کمنٹری موجود ہے، ان خطوط اور ان خطبات میں موجود ہے، ان کتابوں میں موجود ہے، انہی بزرگوں نے کتاب ذکر کی ہے۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں صرف بنو امیہ کی چیزیں، ان کے خلاف باتیں، تو ہم آل رسول اور اہل بیت کی خلاف باتیں کیوں نہیں ذکر کرتے؟ اور جب ہم ذکر کریں گے، جب ہم تاریخ سے انہی کتابوں سے جہاں بنو امیہ کا ذکر ہے، آل رسول اور اہل بیت کا ذکر ہے، انہی لوگوں نے ذکر کیا ہے، انہی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو جب ہم ذکر کریں گے تو ہم اس لیے بچتے ہیں اس مقابلے موازنے کو، اس لیے کہ بنو امیہ کے بارے میں کتنی باتیں ہیں تاریخ میں، تاریخی کتابوں میں، ان محدثین، فقہاء، اولیاء، مفسرین اور صوفیاء نے ذکر کی ہیں۔ یہ جو آل رسول اہل بیت کے بارے میں ہے نا، اس کا 1000واں 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر بنو امیہ کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں، لوگ کتنی بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں، اگر وہی باتیں یہ
انہی کتابوں میں آل رسول اور اہل بیت سے متعلق پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ 1000 گنا بڑی بڑی گالی ہیں، بنو امیہ سے بڑی گالیاں دیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ بدزبانی بد کلامی کریں. تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی تاریخ پڑھنے کی جو ہمیں صحابہ سے اہل بیت سے دور کر دے، بنو امیہ صحابہ سے یا اہل بنو ہاشم کے صحابہ سے، اہل بیت سے، اطرت انبیاء سے ہمیں علیحدہ کر دے، ان سے جدا کر دے. تو لہٰذا ہم نے تاریخ میں پڑھنا ہی نہیں، تاریخی پڑھنا نہیں، ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہی نہیں، اس کا آپس میں مقابلہ کرنا ہی نہیں، ان کا کمپیریٹیو نالج پڑھنا ہی نہیں. جب ہم کمپیریٹیولی پڑھیں گے، بنو امیہ آل ہاشم کا مقابلہ کریں گے، جب ان کا موازنہ کریں گے، اور وہ تاریخ میں جو دونوں طرف سے ذکر ہے، جب دونوں طرف سے یا کسی ایک طرف سے پڑھیں گے تو ہمارا ایمان نہیں رہے گا. ہم بدزبانی بھی کریں گے، بد کلامی بھی کریں گے، بدگمانی بھی پھیلائیں گے، اور نیگیٹو کومنٹ پاس کریں گے. اور جب یہ کریں گے، اور یہی محدثین سے غلطی ہوئی، یہی مفسرین سے، یہی فقہا سے، یہی مجتہدین سے، یہی، اور یہ بھی آٹے میں نمک کے برابر جن سے غلطی ہوئی، اور وہ بھی بہت کم. ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان کی نیت نہیں دیکھی گئی اچھی، نہ شیعوں کی اچھی ہے، نہ مودودی کی اچھی تھی، نہ ان کے دل چھلوں کی کسی کی اچھی تھی، اور جو بھی ذکر کرتا ہے ان کی کسی کی ہمیں تو اچھی نہیں لگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، صحیح فہم دے. ہم نے اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے.